لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس آیہ کریمہ کی جس کی میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامت، اور وہ قیامت کے دن توفونا، یہ توفونا وہی وفا سے ہے جس کی بحث میں نے کئی پچھلے 2-3 ویڈیو میں کی ہے کہ جو قبض موت کے لیے بھی اسی وفا سے مشتق توفا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں بھی وہی توفا ہے، یعنی کہ جب کوئی چیز پوری حاصل ہو جاتی ہے تو توفا کا لفظ یعنی وفا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آئیے توفا بھی وفا سے ہی مشتق ہے۔ توفون اجورکم یعنی اس کو جو اجر ہے جو اس نے کیا ہے وہ پورا حاصل ہوگا قیامت کے دن۔ سبھی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما یہ کلمہ حصر کے ساتھ ہے، یعنی اس پر بے شک اور اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انما کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل صرف یہی اور کوئی نہیں۔ انما توفون اجورکم یوم القیامت، اور قیامت کے دن پورا اجر حاصل ہو جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، اور جو بچ گیا جہنم کی آگ سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی قرآن کریم میں اور بھی آیت ہیں کہ وما بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ سوائے کھیل تماشا کے اور کچھ نہیں ہے دنیاوی زندگی۔ تو دنیاوی زندگی کے لیے نفی کیا گیا ہے، لیکن دنیاوی زندگی کا یہ بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راہب ہو جائیں، اس لیے کہ رہبانیت بھی اسلام میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ایک طرح کا لوگوں میں اس طرح کی رجحان آ گیا کہ دنیا کو چھوڑ دو، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کو زاہد کہنا شروع کر دیا۔ یہ زہد کیا چیز ہے یہ ایک الگ ہے، اس میں کبھی ایک خواجہ ربی تھے جو زہد ثمانیہ کہے جاتے تھے، 8 زاہدوں میں ان کا نام ہوتا تھا، بالکل صرف عبادت سے مطلب ہے۔ اور مولا علی کے وہ یہ بھی تھے، صحابوں میں سے بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے جناب حضرت علی کے وفات کے بعد ایک جملہ بھی ایسا نہیں تھا جو سوائے خدا کے تسبیح اور حمد پروردگار کے علاوہ کوئی ادا کیا ہو، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر پہنچی تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ وائے ہو ایسی قوم پر، اور اس کے بعد اس جملہ کو بھی کہنے کے بعد انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ ہم نے تسبیح پروردگار کے علاوہ دوسرا جملہ کیوں کہا۔ دوسری بات ہے کہ یہ خود حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھی گئے اور انہوں نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ جو یہ جنگ کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی جو سو اذانیں دیتے ہیں، وہ بھی توحید کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی اہل ایمان میں سے ہیں، تو ہم کو ہم شک کرنے والوں میں سے ہم کو ایسی جگہ بھیج دیجئے کہ جہاں پر ہم کو اہل توحید سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ تم
गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर करो और जा कर के सिर्फ तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो। ये इस्लाम नहीं है। रहबानियत ला रहबानियत अल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। अब ये एक अलग मौजू है, कभी इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे कि ये जो ख्वाजा रबी थे तो ये बहुत ही अल्लाह के बंदे थे, ख़ुद को ज़ाहिर करते थे, लेकिन ज़ुहद भी ये नहीं है। अब ज़ुहद क्या है उसकी तारीफ़, चूँकि मेरा ये मौजू नहीं है, तो इंशाअल्लाह कि ज़ुहद क्या है और उस पर हम लोग कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये जो ख्वाजा रबी थे ये बाबसीरत नहीं थे, इसलिए कि जो इस्लामिक उसूल है वो इस्लामिक उसूल ये नहीं है कि तुम इस्लाम के और अरकान छोड़ दो और सिर्फ तुम अल्लाह की इबादत ही करते रहो और सिवाय तुम जो अल्लाह की तस्बीह परवरदिगार में रहो। नहीं, ये एक मुआशरती दीन है और जो मुआशरे के तकाज़े हैं उन सब को पूरा करना है और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मुआशरे की एक अच्छे मुआशरे की तश्कील करें। अगर अच्छा मुआशरा होगा तो हम भी अच्छे होंगे, अगर मुआशरा अच्छा नहीं होगा तो ख़ुद हम अच्छे हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और एक तरह से अगर हम सब चीज़ छोड़ करके गोशा नशीन हो जाते, इसका मतलब है कि ये हम हालात से फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। इस्लाम इस चीज़ को नहीं करता है। ये एक अलग मौजू है, कभी इंशाअल्लाह बताएंगे। चूँकि मेरा मौजू अभी मौत और बरज़ख पर चल रहा है, इसलिए हम अभी उसी को महदूद करेंगे। ये दो बात निकल गई तो मैंने इस चीज़ को कह दिया। तो जो आदमी जहन्नुम की आग से बच गया और वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। देखिए, जब हम लोग सकरात मौत के वक्त की बात कर रहे थे तो उस सिलसिले में कुछ अइम्मा की हमारी हदीसें हैं जो मैं बयान कर दूं कि जो हम अइम्मा अहले बैत हमारे हैं और जो इनके मानने वाले हैं। मानने वाले से मुराद ये नहीं है कि हम ज़बानी जमा खर्च में कहें कि हम मानने वाले हैं और हम उनके लिए गिरिया कर रहे हैं, हम रो रहे नहीं। मानने का मतलब यह है कि उन्होंने जो हमें रास्ता बताया है हम उस रास्ते पर उनकी इत्तिबा कर रहे हैं। वो हमारे इमाम हैं, हम उनके मामूम हैं और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम वही अक़ीदा रखते हैं जो हमें इमाम ने हमारी तालीम की है और हम वही अहकाम को मानते हैं जो हमें इमाम ने ये की है, जो हमें इमाम ने तालीम दी है। तो इमाम का मानना ये नहीं है कि हम ज़बानी जमा खर्च करें उससे। देखिए, इस्लाम हकीकतों के मानने का नाम है। ज़बानी अल्फाज से हम अगर कहते हैं कि हम आपके मानने वाले हैं तो उससे हम नहीं समझते हैं कि कामयाबी होगी। जो हमने कुरान करीम की आयतों से जो हमने समझा है कि जब तक कि फ़ायदा उन्हीं को होगा, निजात उन्हीं को होगी जो कि अक़ीदा और अमल दोनों रखते हैं। तो हदीसों में आया है कि जब हम कब्र में जाते हैं तो उस वक्त कब्र में 6 नूर हमारी कब्रों में रोशन हो जाते हैं। 6 नूर आते हैं हमारे दाहिने तरफ। जो नूर है वो, अच्छा, ये नूर एक दूसरे को फिर अपना तारुफ कराते हैं। जो दाहिने नूर है, आप कौन है, तो हम उसकी नमाज हैं जो कि मुजस्सम हो के हमारे दाहिने तरफ है। बाएं तरफ कौन है, हमारा सलाह, हमारा रोज़ा है जो कि इस शख्स ने अंजाम दिया अपनी ज़िंदगी में। उसी तरह एक नूर है जो हमारे अखलाक का है, एक नूर है जो हज है, ज़कात का है। ये सारे नूर जो हैं वो 6 नूर हैं और सब में जो नुमाया नूर है वो है नूर विलायत। जो हमारे जो हमने जो वली माना, अपने इमाम को बनाया अपना कि हमारे ये वली हैं, सब कुछ यही हैं और हम ही इन्हीं को अपना ये मानते हैं कि हमारे आका हैं, मौला हैं और इन्हीं के कहने पर हम जो सारे हम अमाल और अकायद उन्हीं के कहने पर अमाल इन्हीं पर बजा लाते हैं। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह के भेजे हुए अल्लाह की हुज्जत है। तो ये 6 नूर, और उसमें सबसे ज़्यादा जो नुमाया नूर होता है वो नूर होता है खुद विलायत का। और ये नूर हमको कब्र में मदद करता है, हमारे सवाल जवाब में भी मदद करता है और आगे भी हमारी मदद करता है। एक और हारिस हमदानी की एक हदीस है कि चूँकि बात हो रही थी पहले सकरात मौत के वक्त की, तो इमाम अलैहिस्सलाम से उसने रिवायत किया हारिस हमदानी ने कि सकरात मौत के वक्त अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हर इंसान मेरी ज़ियारत करेगा, हर इंसान को मेरी ज़ियारत होगी। ये है कि जो लोग अक़ीदे में कामिल होंगे, जो अल्लाह ताला के नेक और साले बंदे होंगे, उनको जब मेरी ज़ियारत होगी तो उनके लिए सब नेमात से बढ़ कर के नेमत होगी। और जो गुनाहगार होंगे, जो ख़ुद नासबी होंगे, जो हमसे दुश्मनी रखते होंगे,
وہ جب میری زیارت کریں گے تو ان کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف دہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ تو حالت اعتذار کے وقت بھی ہمارے اہل بیت سے ہم کی زیارت کا بتایا گیا ہے۔ خود قبر میں اس بات کے لیے بتایا گیا ہے کہ قبر میں 6 نور ظاہر ہوں گے، اور جو جنتی ہیں ان کے لیے ان کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے، ہم نے عالم برزخ کی بھی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی کہ جب انسان کے موت کا وقت آ جائے گا تو اس سے سوال و جواب کیا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ پروردگارہ مجھے قال رب ارجعون، پروردگارہ مجھے پلٹا دے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، پروردگار مجھے پلٹا دے۔ وہ حسرت سے کہے گا کہ پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ جو میرے سے ترک ہو گیا ہے اعمال میں پھر سے دوبارہ سے بجا لوں۔ تو وہاں سے کہا جائے گا کلا ہرگز نہیں، ومن برائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب یہ یوم بعثت کے دن تک یہی برزخ ہے تمہارے لیے۔ ایک چیز اور یہاں پر ظاہر کر دیں کہ یہ جو برزخ ہے یہ ہمارے دنیاوی زندگی سے یہ بلند تر زندگی ہے، اس سے بہتر زندگی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہاں سے دنیاوی زندگی سے جب ہم عالم برزخ میں جاتے ہیں تو ہم نیک بندے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے سیر سعودی۔ اور اگر وہاں سے کوئی آج دوبارہ دنیا میں آ جائے بفرض محال تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سیر رجعی۔ یہ سب اسلامی اصطلاحات ہیں، سیر رجعی۔ تو دیکھیے کوئی آدمی بھی ایک بہتر جگہ سے، بلند ترین جگہ سے وہ کمتر جگہ میں آنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں برابر کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور بی بی صاحب برابر آتے ہیں۔ اب ہم ان روایتوں کا نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ چیز وہی ہے کہ یہ سیر سعودی کے بجائے یہ سیر رجعی ہے، یہ الٹا ہے۔ عموماً ایسا نہیں ہے کہ برزخ سے، یہ بھی نہیں ہے کہ برزخ سے لوگ آتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ برزخ سے ہمارے خود اعزاء و اقربا کی روحیں آتی ہیں۔ اب یہ روحیں کس طرح سے اپنے عزیز و اقارب سے یہ رابطہ کرتی ہیں، یہ سب چیزیں بہت زیادہ واضح نہیں ہیں روایتوں میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم لوگ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح یہ روحیں، دوسری بات جو بتا رہے تھے کہ حالت احتضار میں یا جو اس کا سکرات موت کا وقت ہے جس پر بہت زیادہ پریشانی اور حسرت انسان کو ہوتی ہے، ایک طرح کی وحشت کی مستی ہوتی ہے کہ اس وقت کیا کریں اور کیا نہیں کریں، آدمی کو پریشانی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیسے کریں۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک طرح کا انقلاب ہوتا ہے ہماری زندگی میں، چونکہ ایک زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم دوسری نئی زندگی میں قدم رکھے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے جو روح ہے اس کے انتقال کا وقت ہے، یعنی یہ منتقل ہو رہی ہے مادی جسم سے اور وہ قلب مثالی میں، جس کا روایتوں میں آیا ہے کہ وہ قلب مثالی میں جا رہی ہے، اور یہ قلب مثالی کے ساتھ یہ روح مجسم رہتی ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ یہ روح پھر واپس آ جاتی ہے میت کے پاس، اور جتنا یہ میت کو جس وقت میت کی تشریح کی جاتی ہے، میت کو نہلایا جاتا ہے یا میت کو لے کر کے چلتے ہیں تو یہ ساتھ رہتے ہیں۔ نہلانے والے کو بھی کہتی ہے کہ اب چونکہ اس کی آواز ہم نہیں سنتے ہیں لیکن وہ زبان حال سے کہتی رہتی ہے، بلکہ اب وہ مثالی جسم جس طرح بھی کہتا ہو، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہتی ہے کہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہم نہلاتے ہیں اپنے میت کو تو ہم کو اس سے بہت نرم ہاتھوں سے اس کو نہلانا چاہیے، اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جو مثالی جسم بعد میں ہو جاتا ہے اب وہ اپنے مادی جسم سے ربط میں رہتا ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ مثالی جسم ہے، لطیف جسم ہے، اور لطیف جسم کے جو اثرات ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ نہیں ہے، ہم کو لے چلو، تو آہستہ لے چلو، تو آ جاتا ہے، اور وہاں پر وہ کہتا ہے جو مرنے والا ہے وہ کہتا ہے اپنے بچوں کو مخاطب کرنا ہے کہ بچوں دیکھو جس طرح دنیا نے ہم کو دھوکہ دیا، تم دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ ساری چیزیں
وہ کہتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نہیں سنتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو سکرات موت کے وقت مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو سکرات موت کے وقت یہ جو مرنے والا جو چیزیں دیکھ رہا ہے اور جو محسوس کر رہا ہے، جو حوادث قیامت کے وہ اس کے سامنے ہیں اور جو بے ثباتی اس دنیا کی اس کے سامنے ہے، اگر ہم دیکھ لیتے، جو ہم جس کی میت ہے اور اس کے رشتہ دار اگر دیکھ لیتے تو کہتے کہ تم خوف کے حالت میں آ جاتے، تم ڈر جاتے، تم بری طریقے سے ڈر جاتے، اور تم اتنا ڈر جاتے کہ اس کے بعد تم کبھی گناہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن افسوس کہ یہ ساری باتیں تم سے پوشیدہ ہیں اور یہ ظاہر اسی وقت ہوں گی کہ جب تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹے گا۔ تو سکرات کے وقت بھی اس انسان کے سامنے اس طرح کے واقعات سامنے آنے لگتے ہیں جو کہ اگر ایک زندہ انسان کے سامنے اگر آ جائیں تو وہ ڈر جائیے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس چیز کو بیان کیا۔ تو موت کے وقت جب میت کو نہلایا جاتا ہے اس وقت بھی، اس کے بعد اگر ایک گناہگار کی میت ہے اور اس کو ہم قبر کی طرف لے چلتے ہیں تو وہ میت چیخ چیخ کر پکار کے کہتی ہے کہ ہم کو مت لے جاؤ، ہم کو آہستہ لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ لیکن اگر نیک آدمی کی میت ہے تو وہ لے جانے والوں کو کہتی کہ ذرا جلدی کرو، ہمیں جلدی اپنی جگہ پر پہنچاؤ۔ اس لیے کہ موت کے بعد ہی انسان کا واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے عقائد اور اعمال کے ذریعے کہ اس کو کیا اجر ملنے والا ہے۔ گرچہ آخری حساب جو اس کا اعمال کا ہونا ہے تو وہ تو جب محشر قائم ہوگا، جب صراط ہوگا، اور دیکھیے وہاں بھی جب صراط ہوگا تو صراط میں بھی عذاب نہیں ہوگا نیک بندوں کو، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے کچھ گناہ باقی رہ گئے ہیں تو صراط پر بھی بہت ساری گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی پر کسی پر نماز کا سوال ہوگا، کسی پر اخلاق کا سوال ہوگا، کسی پر روزے کا زکوٰۃ کا ہوگا، کسی پر، تو یہ ساری گھاٹیاں ہیں، وہاں سوالات ہوں گے اور اس سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ دیکھیے خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے اپنے ساتھ ایک شیشی رکھی ہوئی تھی۔ اس شیشی میں جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مولا علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ دیکھیے جب ہم کو دفن کیجیے گا تو اس شیشی کو میرے ساتھ رکھ دیجیے گا۔ تو مولا علی تو شاید جانتے ہوں، لیکن خلائق کو جاننے کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا اس شیشی میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار پیغمبر خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ صراط پر ایک ایسی گھاٹی ہے کہ اس کو صرف وہی پار کرے گا جو خوف خدا میں رویا ہوگا، اور یہ وہ آنسو ہیں جو میں نے خلوت میں خوف خدا میں آنکھوں سے بہا۔ ارباب ادا آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، لیکن وہ اس لائق تو ہوں یہ اس گھاٹی کی آگ بجھانے کے بھی کام آ سکتے ہیں۔ جب خاتون محشر کو خوف خدا میں رونے والے آنسو درکار ہیں تو ہم گناہگار کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ تو یہ جو موت کے بعد کے واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اور اگر یہ پوری طرح ہمیں واضح ہو جائے تو یہ ہمیں گناہ کرنے سے بہت زیادہ روکتے ہیں، اور اسی لیے سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے دیکھو اس میں تم بہت دل نہیں لگانا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی چھوڑ کر کے راہب ہو جائیں اور ہم رہبانیت اختیار کر لیں۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو بھی وہ ہمارے لیے خلق کیا ہے۔ ایک صالح بندے کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ حق ہے بنسبت کے گنہگار بندے کے، لیکن سب چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، کسی میں بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا ہمارے لیے شریعت نے حدود مقرر کر رکھے ہیں ہمیں اس حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ ساری چیزیں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ ہم ان نعمات سے، دنیاوی نعمات سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں۔ ساری دنیاوی نعمات سے فائدہ اٹھائیں، جو شریعت کا قانون ہے اسے ہم مانیں، جو اللہ کی معرفت ہے اسے ہم اللہ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ جتنی ہم کو معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہماری عبادت ہماری مکمل ترین ہونی جائے گی، زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی۔
دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یہاں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس حدیث کو ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کی ہم تفسیر بیان کریں۔ جب ہم قربتاً الی اللہ جو کہ روح عبادت ہے اور اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے تو اس وقت اس حدیث کو ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ العبودیت جوہرہا کنہاہا ربوبیتا، یعنی عبادت ایک ایسا جوہر ہے جو تم کو ربوبیت تک پہنچاتا ہے۔ یہ ربوبیت کا کیا مطلب کہ ہم رب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ربوبیت کا معنی دوسرا ہے۔ ربوبیت کا معنی، ربوبیت کو اگر کسی اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے یا کسی اور، اگر رب کا لفظ صرف اکیلے استعمال کیا جائے تو یہ تو خالق کا مفہوم دیتا ہے۔ لیکن ایسے جو رب کا نام ہے، جیسے خود جناب عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل، میں یہ اونٹ کا رب ہوں، تو اس رب کا معنی مالکیت ہوتی ہے۔ تو وہ مالکیت کیا ہے کہ ہم عبادت کے ذریعے مالکیت حاصل کرتے ہیں۔ کون طرح کی مالکیت؟ کون طرح کی ربوبیت؟ یہ ربوبیت وہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی مالکیت، اپنے خیالات تخیل کی، جو ہمارا خیالات ادھر ادھر، اب یہ سب تفصیل کی بات ہے کہ کس طرح ہم آہستہ آہستہ اپنے نفس کے مالک بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری آنکھ سے ہم دیکھتے رہے ہیں، ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، میرے دماغ میں کیا کیا خیال آ رہے ہیں، کیا نہیں آ رہے ہیں، اس سب پر میرا خود اختیار نہیں ہے۔ تو ان سب اختیار کو ہم حاصل عبودیت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیلاً موضوع انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو ہم آگے بھی بیان کرتے رہیں گے۔ اب وقت چونکہ 22 منٹ کا ہو چکا ہے، اور 2-4 منٹ کے لیے میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو ابھی یہ جو موضوع موت کا ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، اور اگر بہت زیادہ یکسانیت ہو جائے گی تو اس کو ہم لوگ منقطع بھی کر دیں گے، آگے سے دوسرا کوئی عنوان لے کر کے چلیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے، جو ہم نے اس کے پہلے بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کا جو وسیلہ ہے، یہ آخرت میں میرے بہت کام آنے والا ہے۔ یہ بہت زیادہ جو روایتیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے، ایسے تو ہمارے سارے ائمہ وہ سارے صفات حسنہ کے مالک تھے، وہ ساری اچھی اچھی صفات وہ رکھتے تھے سب کے ساتھ، وہ جو ملکات ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں، لیکن جس کو جو ظاہر کرنے کا موقع ملا اس کے حساب سے وہ لقب اختیار کرتے گئے۔ تو امام حسین کے بہت سارے رقم جو مظلوم کربلا ہیں، یا زیارتوں میں ہم نے یا نہر منہر ہم نے جو پڑھا تھا وہ سب ہے، یا یہ تو جو وسیلہ ہم نے بیان کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام ہر چیز میں منفرد ہے۔ دیکھیں، رسول خدا کی زیارت پڑھتے ہیں، رسول خدا کی زیارت بہت ہی افضل ہے، حضرت علیہ السلام کی زیارت بہت افضل ہے، رسول کی تو خیر سب سے افضل ہے۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، ابھی رسول کے ہم صفات بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب امام حسین السلام کی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم جو وسیلہ ہم اس کے ساتھ جو وسیلہ رکھتے ہیں وہ بالکل ہی منفرد ہے، وہ کسی کے ساتھ اس میں مطابقت نہیں ہے، کسی ائمہ کے ساتھ مطابقت نہیں ہے۔ جیسے امام حسین السلام نے استغاثہ کیا، کوئی بھی نبی یا کوئی بھی انبیاء اس طرح میدان میں شہید نہیں ہوا ہے، اس لیے کسی کو بھی استغاثہ کرنے کی نوبت آئی نہیں ہے۔ جو آخری وقت میں عاشور کے دن عصر عاشور امام مظلوم استغاثہ کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی تم میں ناصر جو میرے مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی فریاد رس جو میرے فریاد کو آئے، حل من یذاب من یذب عن حرم رسول، کوئی ہے تم میں جو حرم رسول کی مدد کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ 30,000 کا لشکر جو خود کو مسلمان کہتا تھا، یہ حرم رسول کی مدد کیا، اس حرم رسول کی چادر لوٹنے کو تو ضرور آیا، اس حرم رسول کو آگ لگانے کے لیے ضرور آیا۔ ارباب اعضاء، سب سے بڑا مصائب یہ ہے میری نظر میں کہ یہ 2 جماعتیں تھیں، اور آج کے دن میں بھی ہم یہ نہیں لوگوں کو بتا پا رہے ہیں کہ یہ جماعت جو کہ اسلامی اصولوں پر تھی، جو پورے ہر کے لشکر کو پانی پلا دے رہی تھی، یہ دشمن کا لشکر تھا،
اور وہ جو دوسری جماعت تھی جو کہ 6 مہینے کے بچے کا پانی بند کر رہی تھی، جو کہ مسلمان نہیں، وہ انسان بھی نہیں تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جو کہ اسلام میں میت کو کفن دینا واجب ہے، میت کی نماز جنازہ واجب ہے، اور یہ 30,000 کا لشکر جو مسلمان کہتا تھا، یہ خود رسول اکرم کے نواسے کو بے میت چھوڑ کر کے، بے گور و کفن 3 دن تک کے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اس کو قبر اور اس کی نماز جنازہ کا کیا سوال ہے، اس کو بے گور و کفن چھوڑ کے گیا۔ میرا مولا اس میں منفرد ہے کہ کوئی بھی امام یا نبی ایسا نہیں تھا جسے کفن نہیں دیا گیا ہو، جسے قبر نصیب نہیں ہوئی۔ ارباب ادا امام مظلوم کی منفرد ذات ہے، جو بے گر و کفن کربلا کی زمین پر، اور بھی ائمہ ہمارے ظہر سے شہید ہوئے ہیں۔ سبھی کی موت جو ہے قدرتی موت نہیں ہے، سبھی کو شہادت ہی نصیب ہوئی ہے، لیکن کسی کی جنازہ اس طرح سے نہیں چھوڑا گیا، اس طرح بے حرمتی نہیں کی۔ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ شروع میں بے ادبی ضرور ہوئی ہے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ انہیں بھی کفن دیا گیا اور ان کے جنازے کی ٹھیک طرح سے تشریح ہوئی۔ امام رضا کا جنازہ جو خود زہر دینے والا، خود بھی جنازے کے تشریح میں شامل تھا۔ تو ظاہری طور پر کسی بھی امام کو، کوئی بھی امام یا کوئی بھی نبی پیاسا شہید نہیں ہوا۔ یہ منفرد ذات امام مظلوم کی ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ اس لیے ایسے بہت سارے جو امام مظلوم کے ساتھ ہے کہ امام کا استغاثہ منفرد ہے، امام کی پیاس میں شہادت منفرد ہے، امام کو تجہیز و تکفین نہ کی گئی، جنازہ نہیں پڑھا گیا، یہ منفرد ہے۔ اس لیے جو زیارتیں ہم اور لوگوں کی پڑھتے ہیں اور امام کی جو زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ السلام، ہم ان کے کٹے ہوئے سر کو سلام کرتے ہیں، وہ سر جو نوک نہضہ پر بلند کیا گیا، ہم ان کے سینے کو سلام کرتے ہیں جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ ہم اس خون کو سلام کرتے ہیں جو کربلا کے میدان میں بہا۔ وَسَا يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَنَزَلَ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ